حد کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ دیکھنے والے ہیں، جہاں پر زینیا نے جو کارستانیاں کی تھی اب اسے بھگتنا بھی تھا، کیونکہ ان سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا جو اپنی بیٹی کو اتنا مغرور بنا چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی دنیا کی کوئی اور ہی مخلوق، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی تربیت تو بالکل بھی اچھی نہیں کی۔ اب اس کا کیے کا خمیازہ بھی تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ یہاں پر اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ زینیا اس طرح روڈ پر بیٹھا اگر ہمیں کوئی دیکھے گا تو کس قدر تکلیف کی بات ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ماما میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہے، لیکن ہم کیا ہی آخر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ زینیا میں تمہیں کتنا سمجھاتی رہی کہ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو، لیکن تم نے اپنی ہی ضد کی اور تم نے اپنی ماں کی بات کو کبھی نہ تو سمجھا اور نہ ہی تم نے اپنی ماں کی بات کو کبھی سنا۔ لیکن زینیا ان ساری کنڈیشن کے لیے مینٹلی تو کبھی پریپیئر بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات بھی اسے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جس طرح روڈ کے اوپر ان دو ماں بیٹیوں سے سنیچنگ ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو اس کے لیے یہ کافی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اب زینیا کی مینٹلی کنڈیشن کافی خراب ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ موم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ دیکھو، سمیہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہم اب بھی اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگے تو کوئی نہ کوئی ہمیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن زینیا کی ضد اور انا اس بات کے لیے اسے کبھی بھی نہیں اگری کرتی۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی دونوں ماں بیٹیاں اپنے منہ چھپائے روڈ پر جا رہی ہوتی ہے تو اچانک دانش کی گاڑی ان دونوں کے پاس گزرتی ہے۔ دانش ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جس طرح دانش کو زینیا نے ذلیل کیا تھا، وہ اس اپنا بدلہ لینے کے لیے تو کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اپنا کیمرہ آن کر کے ان دونوں کی ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک فیمس ٹی وی شو ہوسٹ آج دیکھیں کس حالت میں ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اس کے بگڑے حالات دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر زینیا سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ زینیا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی اور کہتی ہے کہ آخر یہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ موم، یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ وہ کس طرح ہماری انسلٹ کر کے گیا ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر کیا ہم کر لیں گے، ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ موم، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہے۔ لیکن یہاں پر فریال تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے، لیکن اب جیسے ہی سدرا سے اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دونوں ماں بیٹیاں تو گھر پر موجود نہیں اور ان کے گھر کو سیل کیا گیا ہے، تو یہ بات سن کر وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر جس نے جو کیا اسے اس کا بھگتنا تو تھا، یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ لیکن یہاں پر اب میمونہ جو کہ بہت اکیلی رہ چکی تھی اتنا کچھ کروانے کے بعد اور اتنے پیسے ویسٹ کرنے کے بعد، اب اس کے پاس تو پیسے تک نہیں، اپنی ہی دوست سے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم جانتے ہو میرے پاس اب گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے اس طرح پیسے ویسٹ کر دو گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جو کام میرے ہوئے میں نے تمہارا بھلا کیا اور تم میری انسلٹ کر رہی